هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 30 مثال کا بیان. تو مثال یہ اس کے متعلق پہلے آ چکی ہے بات کہ معطل فا کا دوسرا نام مثال ہے. کہتے ہیں کہ نوٹ مثال کی گردان میں صرف چند جگہ تغیر واقع ہوتا ہے. تو اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ ہے تو اسے کہتے ہیں معطل فا یا مثال. اب اس میں بھی تعلیلات ہوئی ہیں مگر بہت کم تعلیلات ہوئی ہیں. چند قاعدے مثال کے نیچے ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جس کے قاعدے درج ذیل ہیں، جس کے قاعدے ذیل میں درج ہیں، تو جہاں جہاں تعلیلات ہوئی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. قاعدہ نمبر 1 قاعدہ یعیدو. اس کو یعیدو کا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے. جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو حذف ہو جاتا ہے، جیسے یعیدو کہ اصل میں یوعیدو تھا. اب اس کو تھوڑا سا غور کریں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے جو واو، تو پہلے یوعیدو کے اندر جو ہے واو کو دیکھ لیجیے، واو ہے. علامت مضارع مفتوح، علامت مضارع مفتوح ہے یوعیدو. علامت مضارع 4 ہے، الف تا یا نون، تو اس میں سے ایک یا ہے. تو یوعیدو کے اندر جو یا ہے یہ علامت مضارع ہے اور مفتوح ہے. تو جو واو، اب یوعیدو کے اندر جو واو، اس پہ آپ غور کریں. جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو، تو یہ عین ہے، علامت واو کے بعد عین ہے اور وہ مکسور ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو واو ہے یوعیدو کے اندر واو، یہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہے، اس لیے اس واو کو حذف کر دیا جائے گا. چنانچہ اسی قاعدے کے تحت یوعیدو کے واو کو حذف کر کے ہم نے اسے یعیدو بنا دیا. یہ ہے معطل فا کا پہلا قاعدہ. فائدہ: یہبو یضعو سے واو اس واسطے گرا کہ عین کلمہ ان کا بھی دراصل مکسور تھا، مگر عین اور لام کلمے کے حروف حلقی ہونے کے باعث ان کو باء فتح یفتح میں لائے اور کسرہ عین کو فتح سے بدلا گیا. یہ دراصل ایک سوال کے جواب ہے. اور سوال یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے جو قاعدہ بیان کیا، قاعدہ یہ بیان کیا کہ یعیدو، یہ جس قاعدے کے تحت یوعیدو کی تعلیل ہو کہ یعیدو آئی، قاعدہ یہ ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو وہ حذف ہو جاتا ہے. پھر یہبو اور یضعو کے واو کیوں حذف کیا آپ نے؟ اس لیے کہ یہبو اصل میں یوہبو تھا اور یضعو اصل میں یوضعو تھا. جیسا کہ اس سے اگر نکالیں گے اس کا مضارع بنائیں گے تو یوہبو اور یوضعو کے اندر جو واو ہے وہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان نہیں بلکہ فتح عین کے درمیان واقع ہے. لہذا یہ قاعدہ اس میں پایا نہیں جا رہا ہے، تو اس کے اندر تعلیل نہیں ہونا چاہیے تھی، اس کو یوہبو اور یوضعو ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی آپ نے تعلیل کیا. تو کہہ رہے کہ یہ جو واو ہے نا ان دونوں کا، یہ عین کلمہ دراصل ان کا بھی مکسور تھا اصل کے اندر. ٹھیک ہے، تو جب مکسور تھا تو پھر جو ہے آپ نے اسے فتح کیسے دے دیا؟ کہہ رہے کہ مگر عین اور لام کلمہ کے حروف حلقی ہونے کے باعث، چونکہ اس کے عین اور لام کلمہ میں حروف حلقی ہے، ان کو باء فتح یفتح میں لائے اور کسرہ عین کو فتح سے بدلا گیا ہے. تو اس کی اصل اگر ہم دیکھیں گے تو اصلاً مکسور ہے. یہ الگ بات ہے کہ حروف حلقی ہونے کی وجہ سے اس کو ہم باء فتح یفتح میں لے جا کر اور اس کی کسرہ عین کو ہم نے فتح عین سے بدل دیا تھا. قاعدہ نمبر 2 عیدتن. جو مصدر، قاعدہ عیدتن، جو مصدر مثال واوی سے فعل کے وزن پر ہو، اس کے مضارع سے واو حذف ہو چکا ہو، اس واو کو مصدر سے حذف کرتے ہیں اور اس کے عوض آخر میں تا بڑھاتے ہیں، جیسے عیدتن کے اصل میں وعدن تھا. ایک شرط کو دیکھ لیجئے. وعدن جو ہے نا یہ مثال واوی ہے. ٹھیک ہے، مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ حرف علت ہے. اور واوی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حرف علت واو ہے، تو یہ مثال واوی ہو گیا وعدن. اور یہ فعلن کے وزن پر ہے اور اس کے مضارع سے واو حذف ہو چکا ہے.
تو یہ جو تینوں شرطیں ہیں، پہلا شرط ہے کہ مثال واوی ہو، دوسرا ہے کہ فعلون کے وزن پر، اور تیسرا اس کے مضارع سے واو حذف ہو چکا ہو۔ اب دیکھیے یہاں ہم اجمالاً سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ یاد کرنے کی کتاب ہے اور تفصیل سے آیا ہے پنج گنج کے اندر اور علم السیغہ کے اندر ہم نقشہ بنا کر باقاعدہ سمجھتے ہیں اس کو، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، وہاں ہم نے سمجھا ہے۔ تو یہ جو تینوں شرطیں ہیں اس کے اندر پائی گئی ہے، تو جب تینوں شرطیں پائی گئی ہے وعدن کے اندر، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے واو کو مصدر سے حذف کر دیا۔ وعدن جو مصدر ہے اس واو کو ہم نے حذف کر دیا، اور اس کے عوض میں ہم نے آخر میں تا بڑھا دیا، تو وعدن جو ہو گیا یہ عدتن ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ میزان، جو واو کے ساکین غیر مدغم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو وہ یا سے بدل جاتا ہے، جیسے میزان، یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، ایجل یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اصل میں میوزان اور یوجل تھا۔ دیکھیے میوزان، اس پر غور کیجیے، جو واو کے ساکین غیر مدغم ہو، تو یہ واو ہے یہ ساکین ہے، یوجل کے اندر واو ہے ساکین ہے، غیر مدغم ہے، کسی میں ادغام شدہ نہیں ہے، اس کا ماقبل مکسور ہو، میوزان کے اندر واو کا ماقبل مکسور ہے، یوجل کے اندر واو کا ماقبل مکسور ہے، تو وہ یا سے بدل جاتا ہے، لہٰذا اس واو کو ہم کیا کریں گے، یا سے بدل لیں گے، اس واو کو بھی ہم یا سے بدل لیں گے، چنانچہ میوزان سے میزان اور ایوجل سے ایجل ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 4، قاعدہ یوسرو، جو یا ساکین غیر مدغم اور اس کا ماقبل مضموم ہو وہ واو سے بدل جاتی ہے، جیسے موقن، یوسرو کہ اصل میں موقن اور یوسرو تھا۔ دیکھیے جو یا ساکین غیر مدغم، یہ دیکھیے یا موقن کے اندر یا ساکین ہے غیر مدغم ہے، یوسر کے اندر یا ساکین دوسرا والا یا ساکین ہے غیر مدغم ہے، اور ان دونوں کا ماقبل مضموم ہے، یہ بھی مضموم ہے اور یہ بھی مضموم ہے، لہذا اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، چنانچہ موقن سے موقن ہو گیا اور یوسر سے یوسر ہو گیا۔ تنبیہ، جو صفت فعلا کے وزن پر یا فلو اور فعلاؤ کی جمع فعلن کے وزن پر ہو اور عین کلمہ یا ہو تو ضمہ ما قبل یا کو کسر سے بدلیں گے، جیسے حیکا حیکا، بویزن سے بیزن، جیسے حیکا سے حیکا، بویزن سے بیزن۔ دیکھیے جو صفت، یعنی صفت ہونا چاہیے فعلا کے وزن پر، تو ایک ایک کر کے لیتے ہیں، فعلا کے وزن پر ہے کیا ہے، حیکا، حیکا، فعلا کے وزن پر کیا ہے، حیکا ہے، یا افعال کے وزن، یا افعالو اور فعلاؤن کی جمع فعلن کے وزن پر ہو تو اس کے وزن پر ہے بویزن، فعلا کے وزن پر ہو گیا حیکا، اور افعال اور فعلا کی جمع فعلن کے وزن پر ہو تو ابیض و اذا کی جمع ہے یہ ہے بویزن، ٹھیک ہے، فعلن کے وزن پر، اور عین کلمہ یا ہو، دونوں میں عین کلمہ یا ہے، اس میں بھی دیکھیے فا کلمہ ہا ہے اور عین کلمہ یا ہے اور لام کلمہ کاف ہے، اس میں بھی فا کلمہ با ہے، عین کلمہ یا ہے اور لام کلمہ ضاد ہے، اور عین کلمہ یا ہو تو ضمہ ما قبل یا کو کسرہ سے بدلیں گے، تو بویزن کے اندر جو ہے یا کا ماقبل مضموم تھا اور حیکا کے اندر بھی یا کا ماقبل مضموم تھا، لہٰذا ہم نے ان دونوں کے ضمے کو ہم نے کیا کیا، کسرہ سے بدل دیا، چنانچہ یہ حیکا سے حیکا ہو گیا اور بویزن سے بیزن ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 5، قاعدہ اتقدہ، جو واو یا کے باعث افتعال کے فا کلمے میں واقع ہو اور حمزہ کی آواز میں نہ ہو تو اس کو تا سے وجوباً بدلتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں، جیسے اتقدہ اور اتصرک، اتصرک اصل میں یوتقدہ اور ایتصرک تھا، تو اس پہ فٹ کرتے ہیں، دیکھیں یوتقدہ کے اندر واو ہے اور ایتصرک کے اندر یا ہے، دونوں باب افتعال سے ہیں اور باب افتعال کے فا کلمے میں واقع ہیں اور یہ حمزہ کی آواز میں نہیں ہے، لہٰذا اس واو کو اور اس یوتقدہ کے اندر واو کو اور ایتصرک کے اندر یا کو ہم کیا کریں گے، تا سے بدل دیں گے، تو ہو جائے گا
اتقادا اور اتسرا. اب چونکہ دو حرف ایک جنس کے ہو گئے پھر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا اتقدا اور اتسرا. مجرد کے ابواب. مثال واوی ثلاثی مجرد کے 5 بابوں سے اور مثالی یائی 4 بابوں سے آتی ہے. مندرجہ ذیل صرف صغیر کو پابندی قواعد مثال کی گردان کیجیے. تو یہ ہمیں گردان کرنا ہے. سب سے پہلے مثال واوی دیا انہوں نے. باب ضرب سے ضرب یضرب سے ہمیں وعدہ یعیدو کی گردان کرنی ہے. اور باب فتح ابتو سے وہبہ یہیبو گردان کرنی ہے. وہبہ یہبو. اور باب سمیع اسماؤ سے وجل یجلو. باب کرومہ سے وسمہ یسمو. باب حسیبہ سے ورمو سے گردان کرنا ہے. وریمہ یریمو. اور اس کے بعد ہے مثال یائی. باب ضرب یضرب سے الیسرو سے کرنی ہے. یسر یسرو. اور باب فتح ابتو سے الینعو سے کرنی ہے جس کے معنی آتے ہیں میوہ پکنا. باب سمیع اسماؤ سے الیتمو کی گردان کرنی ہے. یتیمہ یتمو یتیم ہونا. باب کرب اکرمو سے ہمیں الیقظو کی گردان کرنی ہے. اور یہاں نیچے جو ہے یہ تو ایک نمونہ دے دیا تھا. نیچے جو ہے ہمیں نمونہ انہوں نے دکھایا ہے. وعد یعید عیدتاً فہو واعد وعید یوعد عیدتاً فہو موعود. الامر من عید والنہی من لا تعید. اور الظرف من موعد والعادۃ من میعد. اور اس میں تفضیل جو ہے اوعد کے وزن پر آتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ سارے گردان آپ کر لیں.